بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جائے وبا سے نکلنے اور وہاں جانے کی ممانعت میں کیا مصلحت ہے؟ سوال: کیا جس جگہ بیماری یا وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں سے نکلنے یا وہاں جانے کی ممانعت جو حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے اس میں کیا مصلحت ہے؟ جواب: ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر ایسی جگہ میں پھیلی ہو جہاں تم پہلے سے مقیم ہو تو وہاں سے اس وبا کی بنا پر مت نکلو۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 853۔ ہاں، کسی ضرورت سے نکلنے میں کچھ مذائقہ نہیں، مصلحت اس ممانعت میں ہے کہ اگر ایسی جگہ کوئی گیا اور باذن الہی وہاں بیمار ہو گیا تو وہ یا دوسرے لوگ کہیں گے کہ اس کو یہاں آنے کی بنا پر دوسروں کی بیماری لگ گئی، اگر یہاں نہ آتا تو یہ بیماری نہ لگتی۔ اس طرح اگر کوئی ایسی جگہ سے نکل کر چلا جائے گا اور باذن الہی وہ بچ گیا تو وہ یا دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہاں آنے کی بنا پر بچ گیا، اگر وہاں رہتا تو ضرور اس کو یہ بیماری لگتی، یا جہاں یہ گیا ہے وہاں کوئی باذن الہی بیمار ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس کے آنے کی وجہ سے فلاں کو بیماری لگ گئی، اگر یہ یہاں نہ آتا تو اس کو یہ بیماری نہ لگتی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نہ ایسی جگہ جانا سبب ہے بیماری لگنے کا اور نہ ایسے مقام سے نکلنا سبب ہے بیماری سے بچنے کا یا دوسروں کو لگنے کا، بلکہ سبب اور مؤثر حق تعالی شانہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعتقاد کی خرابی سے بچانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چیپ لگتا ہے کہ چیپ نہیں لگتا، ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے یا دوسرے کو نہیں لگتی، اصل مسئلہ یہاں سے چلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اونٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک اونٹ بیمار ہو جائے، تھوڑی دنوں کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا بیمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ بیلوں میں بھی ہم نے دیکھا، ہمارے گھروں بیل تھے، تو کوئی بیل بیمار ہوا تو اس کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، ایک کے بعد تیسرا بیمار ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ سب یہی سمجھتے کہ اس کا چیپ اس کو لگا ہے، اس کے جراثیم اس کو لگے ہیں، اس کی بیماری اس کو لگی ہے، اس وجہ سے یہ ہوا۔ اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ چیپ وغیرہ لگتا نہیں ہے، اصل ایک وبا ہوتی ہے، عام حالات ہوتی ہے، اور اس عام حالات میں ایک بیماری، ایک جراثیم چلتے ہیں اور وہ اس کو لگ جاتے ہیں، اس کو لگ جاتے ہیں، جس کو لگ جاتے ہیں اس کو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ مثلاً بیٹھے ہوئے ہو اور گرم ہوا چل رہی ہے، تو اب گرم ہوا جس کو لگے گی اس کو بھی لگے گی، کسی کو جلدی اثر کرتی ہے، کسی کو دیر سے اثر کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب امراض اور اس کی جراثیم یا اس کی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلاتے ہیں تو لوگوں کو لگتی ہیں، کسی کو جلدی لگ گئی، کسی کو بعد میں لگی، ایک کے بعد دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، من الخیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، خیر ہو یا شر ہو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں ڈاکٹروں کی وجہ سے کہ بھائی اس میں چیپ ہے، اس میں چیپ سے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس وجہ سے اب سارے اسلام میں چلے گئے ہیں۔ طاعون کی بیماری ایک بیماری ہے، پلیگ جس کو کہتے ہیں، اور اس میں یہاں پر بھی کئی سال پہلے طاعون کا اثر ہوا تھا، تو سارے ہندو بھاگ لیے تھے اور مسلمان رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، ان کو کچھ ہوا نہیں۔ خیر بہرحال، تو طاعون کی بیماری کے لیے بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر طاعون ہو وہاں پر مت جاؤ، اور اگر اس جگہ پر تم رہتے ہو تو وہاں سے مت بھاگو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اس کی وجہ بتائی ہے، وہ میں بھی بات بتاؤں گا، لیکن پہلے اصل مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے کہ چیپ ہم اسلام مانتا نہیں، سمجھنا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، پہلا جس اونٹ کو پہلی مرتبہ یہ بیماری ہوئی
बताओ उसको किसका चैप लगा? उसके लिए तो कहोगे नहीं कि अल्लाह ने भेजा। तो जिस तरीके से उसको अल्लाह ने भेजा, इस तरीके से दूसरे को भी अल्लाह ने भेजा। समझना है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया। ये तो हम इसको नहीं मानते, लेकिन क्योंकि आजकल एक वबा हम चल पड़ी है, इस वजह से हदीस में हुक्म दिया गया है कि जिस जगह पर कोई वबा हो, कोरोना हुआ था थोड़े दिनों पहले, समझ में, तो सब अलग अलग हो गए थे और इतने अलग हो गए कि आज तक मिल ही नहीं पा रहे कोरोना की वजह से। समझ में? तो ये इस्लामी तालीम नहीं है। इसी तरीके से कहीं इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसको कहते हैं, फ्लू शुरू हो जाए तो फिर वहां तुम मत जाओ, और अगर वहां रहते हो तो वहां से जान बचाने के लिए मत भागो। ये इस्लाम का हुक्म है। क्यों जाने के लिए मना इस वजह से किया कि अगर अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों की चाहत से तुम्हें भी अगर वो बीमारी लग गई, तो सब, तुम भी और दूसरे भी सब यही कहेंगे कि भाई इसको कहा था कि यहाँ मत आओ, यहाँ बीमारियां चल रही है, क्यों आया इसलिए उसको बीमारी लगी। हालांकि बीमारी लगने की असल वजह मैंने दूसरी बताई पहले, कि जैसे गर्म हवा चलती है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक वबा आम चलती है। अब उसमें किसी को लगती है, किसी को नहीं लगती है, किसी को जल्दी लग जाते हैं, किसी को देर लगती है, सर्दी हुआ, फ्लू हुआ, ये सारी चीजें इसी में है। समझना है? तो इस वजह से अगर तुम वहां जाओगे और तुम्हें जो बीमारी हो गई, तो तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई कि यहाँ आया इस वजह से हुआ, इसका चेप लगा इस वजह से हुआ, उसने सर्दी हुई थी, उसको खांसी हुई थी, उसके जरासीम उड़े, वो मुझे लग गया और मैं बीमार हो गया। हालांकि ये इस्लामी तालीमत नहीं है, लेकिन ये अकायद को खराब कर रहा है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले से मत जाओ, और अगर वहां है तो वहां से भागो मत। भागना तो इसलिए होता है कि हमें वो मर्द न लग जाए। अब अगर मर्द उसको नहीं लगा, भाग गया और भाग कर दूसरे गांव में, दूसरे शहर में, दूसरे इलाके में चला गया, वहां पर उसको नहीं लगा, तो उसको पक्का यकीन हो गया कि वह मैं वहां से भाग आया, इसलिए मुझे जरासीम नहीं लगे। अगर मैं वहां रहता तो मैं बीमार हो जाता, तो उसको यकीन हो जाता कि भागने की वजह से मैं बच गया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया, उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। इस वजह से हज़रत मुफ्ती फरमा रहे हैं कि जिस जगह पर बीमारी हो, वबा हो, वहां मत जाओ ताकि तुम्हारा अकीदा खराब न हो, और वहां चल रहा है तो वहां से भागो मत, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त से कहीं बच नहीं सकते। अगर अल्लाह तबारक व तआला के तुम्हें बीमार करना है तो वहां पर भी बीमार करेगा, फिर भागने से फायदा क्या। लेकिन हाँ, अगर भागने से तुमको बीमारी नहीं हुई तो तुम्हारा ये अकीदा पक्का हो जाएगा कि जरासीम से मैं बच गया, दूसरे इलाके में चल गया, इस वजह से मैं बच गया। फिर पढ़ो इसको देख। इरशाद फरमाया कि हदीस शरीफ में है कि जब तुम किसी जगह के बारे में सुनो कि वहां वबा फैली हुई है तो वहां मत जाओ, और अगर ऐसी जगह में फैली हो जहां तुम पहले से मुकीम हो, यानी तुम रहते हो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे महल्ले में वो बीमारी है, तो महल्ला छोड़कर मत जाओ। महल्ला छोड़कर जाओगे तो बचोगे नहीं, अगर मुकद्दर में है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, यहाँ रहकर भी तुमको नहीं लगेगा जी। और अगर ऐसी जगह में फैली हो जहां तुम पहले से मुकीम हो तो वहां से उस वबा की बिना पर मत निकलो। हाँ, किसी जरूरत से निकलने में कुछ मुज़ायका नहीं। मसलहत इस मुमानात में ये है कि अगर ऐसी जगह कोई गया और बइज़्ने इलाही वो बीमार हो गया, तो वो या दूसरे लोग कहेंगे कि उसको यहाँ आने की बिना पर दूसरों की बीमारी लग गई, दूसरों का जरासीम इसको लग गए जी। अगर यहाँ न आता तो ये बीमारी न लगती। इस तरह अगर कोई आदमी ऐसी जगह से निकल कर चला जाएगा और बइज़्ने इलाही वो बच गया, तो वो या दूसरे लोग कहेंगे कि यहाँ आने की बिना पर बच गया। अगर वहां रहता तो जरूर उसको ये बीमारी लगती। या जहाँ ये गया है वहां कोई बइज़्ने इलाही बीमार हो गया तो लोग कहेंगे तो वो बीमारी लेकर आया। हमारे यहाँ यही कहते हैं बीमारी लेकर आया, हालांकि बीमारी लेकर आया ये इस्लामी अकीदा नहीं है जी। तो लोग कहेंगे कि इसके आने की वजह से फुला को बीमारी लग गई, अगर ये यहाँ न आता तो उसको ये बीमारी न लगती। हालांकि दोनों एहतिमालों से बचाने के लिए तुम्हारा अकीदा खराब न हो, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ बीमारी हो वहां मत जाओ,
اور वहाँ अगर तुम रहते हो तो वहाँ से मत भागो, अल्लाह पर एतमाद करो। जी हालांकि वाकया ये है कि न ऐसी जगह जाना सबब है बीमारी लगने का और न ऐसे मकाम से निकलना सबब है बीमारी से बचने का या दूसरों को लगने का, बल्कि सबब व मुअस्सिर हक ताला शानहू है। असल चीज तो अल्लाह तबारक व तआला ही है। और उसकी मिसाल मैंने भी बयान की। क्या गर्मी का मौसम शुरू हो गया, गर्मी शुरू हुई, अब गर्मी होगी तो जहां गर्मी होगी वहां सबको गर्मी लगेगी, समझना है नहीं। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला किसी मर्द को शुरू करते हैं, उसके जरासीम को बेचते हैं तो वो जरासीम सबको लगते हैं। बाद उसके जरासीम के साथ मुकाबला करते हैं, वो बच जाते हैं। जो कमजोर होते हैं उसको जल्दी लग जाते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। ये जो भी बीमारी हुई, कोविड आया तो वो भी वही है, और फ्लू आ रहा है तो फ्लू भी यही है। जी खुलासा ये है कि लोगों को एतकाद की खराबी से बचाने के लिए मना किया गया है। जुजामी के साथ रहना, जुजा में रक्तपीत यानी वो आदमी के जिसके उंगलियां वगैरह सब निकल गई हो, सड़ गई हो, सिर्फ गोटे रह गए हो, इसको जुजाम कहा जाता है अरबी में। रक्तपीत इसको कहा जाता है गुजराती में, समझ में आया। अगर कोई आदमी इसके साथ रहे तो कहते हैं कि उसको भी वो जुजाम की बीमारी लग जाती है, समझ में आ गया। और मसला तो अभी ये बताया कि लगता वगैरह कुछ भी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे जो बीमारी चाहे दे देते हैं, समझ में आया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुजामी के साथ बैठकर खाना खाया है। अगर ये चेप लगता होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता, लेकिन नहीं लगा। इस वजह से किसी बीमारी के लिए और खास करके जुजाम के लिए, जुजाम तो समझ में आ गया कि नहीं, और जिससे उंगलियां कट जाती है, पाँव की उंगलियां भी कट जाती है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा। जी सवाल अर्ज किया गया कि जुजामी के साथ मिलजुल कर रहना कैसा है? जवाब फरमाया, अगर मिलजुल कर रहने से ये एतकाद हो कि उसकी बीमारी मुझको लग जाएगी तो बचना चाहिए, और अगर ये एतकाद नहीं तो मिलजुल कर रहने में कोई मुज़ायका नहीं। वही बात जो भी बताई हुई। जी फिर फरमाया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुजामी को अपने साथ खाना खिलाना भी साबित है। और अगर ऐसा लगता तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों खाना खिलाते हैं, एहतिराज करते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें एहतियात नहीं किया तो मालूम हुआ कि जुजामी के साथ बैठने से, जुजामी के साथ खाने से उसका चैप हमको नहीं लगता। हाँ, वो बदन के ज़ौफ़ है, कमजोरी है, कोई ऐसे जरासीम है जो बदन बर्दाश्त नहीं करता, जिसकी वजह से उंगलियां गिर जाती है। जी और ये भी वारिद है कि एक जुजामी ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहला भेजा, इरजी फक़द बायाना का, जा तुझको बैत किया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका हाथ अपने हाथ में नहीं लिया। तो ये फरमाते हैं कि ये वो बात है कि जिस जगह पर मर्ज हो, और असल तो अकीदे को दुरुस्त करना है, इसलिए अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में हाथ रहते और खुदा ना खास्ता उसके असरात लग जाते तो लोगों को कहने का मौका मिलता कि जुजामी के साथ हाथ लगा इसलिए ये हुआ। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई जाओ, मैंने तुम्हें ज़बानी बैत कर लिया, बैत होने के लिए कोई मुलाकात करना जरूरी नहीं है। जी शिकार का इत्तिबा गफलत का सबब। इरशाद फरमाया कि हदीस में है, जिसने शिकार का इत्तिबा किया वो हर चीज से गाफिल हुआ। मन इत्तबा सैदा गफला, मतलब ये है कि जब शिकारी शिकार के पीछे पड़ता है, उसका शौक और मोहब्बत उस पर गालिब आता है तो वो नमाज वगैरह उमूर से गाफिल हो जाता है। आम मतलब ये बात होती है, हदीस पाक में फरमाया कि मनीष साहब है, जो आदमी शिकार के पीछे पड़ा वो गफल गाफिल हो जाएगा। और बिल्कुल बात सही है। जब आदमी किसी शिकार करने के लिए जाता है, अब जरा से उसको एक गोली लगी और वो परिंदा है, उड़ रहा है, समझना है, या और जानवर है वो भाग रहा है, तो शिकारी उसके पीछे भागेगा उसको पकड़ने के लिए। और जब भागेगा तो वो नहीं देखेगा कि मेरा पाँव कहाँ पड़ रहा है, खड्डे में गिर रहा हूँ या पानी में गिर रहा हूँ, आंखें बंद करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ेगा वो, समझ में आ गया। तो ये गफलत नहीं तो और क्या है, गफलत नहीं तो और क्या है। और दूसरी बात यह है कि शिकार पकड़ने के लिए गया, इधर नमाज का वक्त हो गया, लेकिन इधर शिकार भाग रहा है तो वो शिकार के पीछे ही जाएगा, नमाज देखी जाएगी, तो नमाज से भी वो गाफिल हो गया। इस वजह से हदीस पाक में शिकार करने से मना किया है
کہ اگر کرنا ہی ہے تو ایسی غفلت مت اختیار کرو کہ نماز بھی چلی جائے، ایسی غفلت مت اختیار کرو کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، ایسی غفلت مت اختیار کرو کہ تم خود پریشان ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ایسی غفلت مت اختیار کرو۔ شکار کرنا ہے شکار کرو اور ختم کرو مسئلہ۔ جی ارشاد فرمایا کہ حدیث میں ہے جس نے شکار کیا، شکار کا اتباع کیا، وہ ہر چیز سے غافل ہوا۔ من اتبع الصید غفل، مطلب یہ ہے کہ جب شکاری شکار کے پیچھے پڑتا ہے، اس کا شوق و محبت اس پر غالب آتا ہے تو وہ نماز وغیرہ امور سے غافل ہو جاتا ہے۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا مطلب، ارشاد فرمایا کہ حدیث لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا ایک مفہوم تو معروف و مشہور ہے کہ نفل نماز کا کچھ حصہ گھروں میں رکھا کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص تمہارے گھر آئے اس کو کچھ کھلا پلا دیا کرو۔ جس طرح آدمی قبرستان سے خالی ہاتھ لوٹتا ہے، اہل قبور سے اس کو کچھ نہیں ملتا، اسی طرح تم اپنے پاس آنے والے کو خالی واپس مت کیا کرو، کچھ کھلا پلا دیا کرو۔ یہ بھی حدیث ہے، بخاری وغیرہ کی بھی حدیث ہے اور آداب رسمی ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقبرہ، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تو عام مطلب تو یہی ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے لیے اپنے گھروں میں مت رکھو اس کو، چاہے وہ اس کا اپنا ہو، کتنا محبوب ہو، کتنا پسندیدہ ہو، لیکن اس کو گھر میں دفن مت کرو۔ گھر میں دفن کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو گھر سے باہر مقبرہ ہوتا ہے اس مقبرہ میں دفن کرو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ دوسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے قبرستان میں نفلیں نہیں پڑھی جاتی، قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ قبریں ہوتی ہے، قبر میں نمازیں پڑھنا درست نہیں ہے، تو قبرستان میں جس طریقے سے نماز نہیں پڑھی جاتی اس طریقے سے تم اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ گے جس میں نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی۔ فرائض تو پڑھی جا رہی مسجد میں، لیکن فرائض کے علاوہ جو نوافل ہے وہ اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے تو رحمت کے فرشتے آئیں گے تو گھر میں برکت ہوگی۔ گھر میں برکت ہونے کی جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان ساری برکتوں کو تو نکال باہر کیا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ گھر میں برکت ہونے کے لیے بتاؤ بھائی، گھر میں برکت ہونے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرو تاکہ قرآن پاک کی وجہ سے فرشتے تمہارے گھر میں آئے، اور فرشتے گھر میں آئیں گے تو برکت ہی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے گھر میں نوافل وغیرہ پڑھو، اشراق کی نماز پڑھو، چاش کی نماز پڑھو، اوابین کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، گھر میں کچھ نہ کچھ نماز پڑھو۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ گھر میں ایک کمرہ رکھو ہی ایسا جو صرف گھر والوں کے لیے نماز کے لیے ہو۔ ارے اتنا سارا بڑا مکان بناتے ہیں، بیڈ روم ہے، سٹنگ روم ہے، ڈائننگ روم ہے، پتہ نہیں کون کون سے روم ہوتے ہیں، لیکن ایک روم عبادت کا نہیں ہوتا۔ پوچھا بھائی کیوں نہیں بناتے؟ بیت الخلا بناتے ہیں، باتھ روم بناتے ہیں، سب کچھ بناتے ہیں۔ پھر مول صاحب جنت آوے تو یہ کہا اس نے کہ جنت آتے ہیں۔ ارے گھر میں ہم نے کوئی جگہ کا نماز پڑھنے کے لیے بنائی تو جنت آتے ہیں۔ ارے جنت آتے ہیں تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ تمہیں تکلیف تھوڑی پہنچائیں گے، وہ تو اپنا توبہ وہ بھی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، فرض نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، گھر میں تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، فرشتے اترتے ہیں وغیرہ، اور گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر کمرے میں ایک تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور تصویر والے فرشتے، جس گھر میں تصویر لگی ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو رحمت کے جو فرشتے ہیں ان کے داخلہ ہم نے بند کر رکھا ہے، پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں جس طریقے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان میں کوئی فرض نوافل وغیرہ نہیں پڑھتے، اسی طریقے سے تم اپنے گھروں میں نفل نماز نہ پڑھو، گھروں کو قبرستان بنا رکھا ہے ایسا مت کرو۔ چوتھا مطلب حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا، وہ یہ ہے جو مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جب تمہارے یہاں کوئی مہمان آئے، بنایا اپنا ہو پرایا ہو، تو اس کو کچھ کھانے پینے کا نظام کرو، کچھ ٹھنڈا پلاؤ، کچھ گرم پلاؤ، کچھ اچھا کرو۔ انبیاء کا دستور ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور وہ فرشتے آئے انسانی شکل میں قوم لوط کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے تھے، آ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ وہ گئے اور جا کر عربوں کا دستور ہے کہ جو زیادہ محبوب مہمان ہو اس کے لیے الگ سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، الگ سے۔ اور اب بھی ہے یہ، ابھی ہم جاتے ہیں کوئی عرب کے دوستی ہوتی ہے تو ہم جاتے تو مستقلاً ہمارے جانے کی وجہ سے گھر میں گوشت پڑا ہوا ہو اس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، دستور ہے یہ، اپنے یہاں نہیں ہے، سمجھنا ہے نہیں، خود ذبح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور جا کر اپنا جانور جو تھا وہ جانور کو ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کو بھونا، وہ یخنی کباب کو بنانے کا تو دستور نہیں تھا، اور اس کو بھونا اور بھون کر لا کر رکھ دیا۔ اب یہ فرشتے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ میں جب یہ تفسیر میں آتا ہے تو میں وہ سمجھایا کرتا تھا کہ بھائی ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ٹھنڈو پیو گے یا گرم پیو گے کہ نہیں، پہلے وہی تو بتاؤ، اتنے تو ہم سخی ہوتے ہیں، سمجھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ تم پیو گے یا نہیں پیو گے، وہ تو جانور ذبح کر کے لا کر رکھ دیا۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ ضیافت کا طریقہ ہے، مہمانی کا طریقہ ہے کہ مہمان کو کیا پوچھنے کا، سمجھنا ہے نہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں کھاؤ گے نہیں، کون سی بس سے جاؤ گے، کھانے سے پہلے جاتی ہے اس سے، کھانے کے بعد جاتی ہے اس سے، یہ ہماری سخاوت ہے، سمجھنا ہے نہیں۔ تو حضرت شیخ نور مرکز فرماتے ہیں یہ کوئی آدمی تمہارے گھر میں آئے، بیٹھا رہا، وہ بھی انتظار کرتا رہا کہ ابھی پانی آئے گا، ابھی چائے آئے گی، ابھی ٹھنڈا آئے گا، ابھی آئس کریم آئے گی، ابھی کوک آئے گا، تو کچھ آیا نہیں، بیچارہ ویسے ہی اٹھ گیا۔ تو جیسے قبرستان میں خالی ہاتھ اٹھتا ہے اسی طریقے سے تم نے اپنے گھر کو قبرستان بنا رکھا ہے، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ اس وجہ سے اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ مہمانوں کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ جی ارشاد فرمایا کہ حدیث لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا ایک مفہوم تو معروف و مشہور ہے کہ نفل نماز کا کچھ حصہ گھروں میں رکھا کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص تمہارے گھر آئے اس کو کچھ کھلا پلا دیا کرو۔ جس طرح آدمی قبرستان سے خالی ہاتھ لوٹتا ہے، اہل قبور سے اس کو کچھ نہیں ملتا، اسی طرح تم اپنے پاس آنے والے کو خالی واپس مت کیا کرو، کچھ کھلا پلا دیا کرو۔ کچھ نہیں تو پانی پلا دیا کرو گے۔ آج کل ہمارے یہاں دستور ہے کہ پانی پی لو، پانی پیو، بس سب پہلے سے پانی لے لیا جائے گا، بس پانی سے آگے کچھ نہیں۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ۔ بندے نے عرض کیا کہ معنی بدمین صفحہ نمبر 171 میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا، یہ روایت حدیث کی کسی کتاب میں ہے؟ جواب، ارشاد فرمایا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں دو قول ہے، ایک یہی جو معنی بدمین میں مذکور ہے، دوسرا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 7ویں دن کیا۔ اصل میں عقیقہ جو ہے بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن کیا جاتا ہے۔ اصل بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ تو اس کو صاف کیا جائے، جو ماں کے پیٹ میں گندگی لے کر آیا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد داہنے کان میں اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، سمجھنا ہے نہیں، تاکہ سب سے پہلا اس کے دل و دماغ میں اللہ کا نام پہنچے اور شیطان کی شرارتوں سے وہ آدمی محفوظ ہو۔ اس وجہ سے سب سے پہلے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے اور کہنا چاہیے، سمجھنا گیا۔ اور 7ویں دن نام رکھا جائے گا اور 7ویں دن عقیقہ بھی کیا جائے گا۔ 6ٹھے دن وہ فرشتہ آتا ہے اور تقدیر لکھتا ہے، جیسے میں نے پہلے حدیث میں بتایا تھا، 6ٹھا دن
समझना ना। और हम समझते हैं कि छठे दिन ही आकर तकदीर लिखते हैं। हिंदुओं में ये मशहूर है कि छठी लखवाहरू वो आती है। हालांकि छठी तो हमारे यहाँ तो 4 महीना पूरा हुआ था। हदीस में आता है कि रामदानी में हमारी पैदाइश है, अभी बच्चा बन रहा है, 4 महीने में पूरी बॉडी बन गई और 5वें महीने के शुरू में रूह डाली जाती है। इस वजह से आप लोगों ने मालूम। तो बाकी है कि औरत को देखोगे तो 4 महीने तक तो बच्चे उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन 5वें महीने में जब रूह पड़ जाएगी तो रूह पड़ने की वजह से अंदर वो पाँव हिलाना शुरू करेगा, तो वो औरत को पता चलता है कि वो पाँव मार रहा है, कोई ये कर रहा है, वो रूह पड़ गई इस वजह से 5वें महीने में। समझना है? तो रूह पड़ने से पहले एक फरिश्ता आता है और वो अल्लाह जल्ल जलालहू वो अमन वालों से पूछता है कि इसके मुतालिक क्या लिखूं। 4 चीजें लिखी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उसको फरमाते हैं कि ये करो, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, फिर वो सईद है, शकी है। अभी तो नहीं, बाकी तुम लोगों के यहाँ जब पतली दाल खिलाई जाती थी तो लोग शोर करते थे, तलवा पतली दाल खाने में पतली दाल आती है, उसे वुज़ू करना जायज़ है कि नहीं, वो मसला पूछा। समझना है नहीं कि मैंने कहा हौज में पानी नहीं है कि वहां से वुज़ू करने जा रहे हैं तुम। समझना है? खैर, तो फिर मैंने उसको ये जवाब दिया कि देखो 5वें महीने में अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी थी, तुमने उस वक्त पतली दाल लिखवाई है तो पतली ही मिलेगी। क्यों पतली लिखवाई? अगर तकदीर में लिखा होगा वही मिलेगा कि नहीं? तो बहरहाल वो तकदीर लिखी हुई होती है। 2 चीजें हो गई, सईद और शकी, नेक बख्त या बुरा, जन्नती या जहन्नमी, ये सारा लिखा जाता है। ये हमारे यहाँ तो पैदा होने से पहले लिखा गया है। हिंदू कहते हैं कि पैदाइश के 6ठे दिन लक्ष्मी बाई आती है और वो लिखी है, हालांकि गलत, ऐसा नहीं है। समझना गया? इरशाद फरमाया चलो, अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि की अब उसमें ये है कि बात कर रही थी अकीके की। अब हमें हमारा अकीका हुआ या नहीं हुआ, अकीका करना मसनून है, 7वें दिन करना चाहिए, 7वें दिन ना हो तो 14वें दिन, 14वें दिन ना हो तो 21वें, 7 के हिसाब से अकीका करना चाहिए। समझना है नहीं? और अकीका करके उस गोश्त को लोगों में खुशी के तौर पर तकसीम किया जाता है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ सब चीजें बदल गई है, उसमें से अकीका भी बदल गया है। अकीका की जगह पर पेंडे भेजे जाते हैं, सिर्फ पेंडे। समझना है नहीं? हालांकि पेंडा भेजना कोई मसनून नहीं है। हाँ, अकीका करते और गोश्त भेजते तो वो सुन्नत होती, सवाब भी मिलता, लेकिन वो सवाब की तरफ नहीं जाते। वो पेंडे में इतने पेंडे या मिठाई जो भी हो उतने ही पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अकीका नहीं करते। हालांकि अकीका करना चाहिए। फिर उसके बाद की अकीका भी बहुत सारे मसाइल है, लेकिन उसको छोड़ो, अकीका करना चाहिए। अब यहाँ पर ये मसला है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका हुआ या नहीं हुआ। तो दोनों कौल इसमें जिक्र किए जाते हैं। एक कौल तो ये है कि हर घर पर पहले से जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी में गोश्त काटा जाता है, अकीका किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने समझना अकीका किया था, एक रिवायत ये है। और दूसरी रिवायत है कि नहीं, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के बाद अपना अकीका किया है। जी, इरशाद फरमाया अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि की खसाइश कुबरा में है। फिर फरमाया कि उसमें 2 कौल है, एक यही जो माना मुद्दमिन में मज़कूर है, दूसरा ये कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 7वें दिन किया। बाद नमाज सर पर हाथ रखकर दुआ पढ़ना। दरियाफ्त किया गया कि नमाज के बाद बहुत सारे आदमियों को तुमने देखा कि सलाम फेर कर सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ते हैं या कोई पढ़कर आंख के ऊपर दम करते हैं। तो वजीफे हैं, जरूरत के लिए बताया गया होते करते हैं। जी, दरियाफ्त किया गया कि नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर दुआ पढ़ना साबित है। जवाब, इरशाद फरमाया कि जी हाँ साबित है। हाफिज इब्न सुन्नी रहमतुल्लाह अलैहि हम्बली, ये इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैहि के तिलमीज
انہوں نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سر کے اگلے حصے پر داہنا ہاتھ رکھ کر اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اے اللہ مجھ سے رنج اور غم کو دور کر دے، یہ پڑھتے تھے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حسن حسین میں صفحہ نمبر 107 میں ابن سنی اور ابو یعلا دونوں سے نقل کیا ہے۔ پوری دعا اس طرح ہے: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ یا اللہ مجھ سے غم اور پریشانی دور کر دے۔ یہ اس طریقے سے مانگنا دعا ثابت ہے، ضرورت ہو تو مانگ سکتے ہو، کوئی لازم فرض واجب سنت نہیں ہے۔ جی پائجامہ کس طرح کا مسنون ہے؟ سوال: دریافت کیا گیا کہ پائجامہ کس طرح کا مسنون ہے، یعنی چوڑے پائنچوں والا یا علی گڑھی یا شرعی وغیرہ؟ جواب: پاجامہ آپ لوگوں نے پہنا، ہر ایک کو میں پوچھے بھائی تم نے کون سی فیشن کا پہنا ہے، تم نے کون سی فیشن کا پہنا ہے، تم نے کون سی فیشن کا، تم نے کون سی فیشن کا؟ تم کو فیشن تو نہیں، ہمارے گاؤں میں جو پہنتے ہیں وہی ہم نے پہنا، چوڑے پانچلے والا، سمجھ میں؟ کوئی کہتا نہیں پتلے کاملے والا، کوئی کچھ، سمجھ میں؟ تو مسنون تو کوئی پاجامہ ہے نہیں، مسنون سنت جس کو قرار دیا جائے نہیں ہے۔ مسنون یہ ہے کہ اس وقت جو تمہارے اکابرین، تمہارے مشائخ، تمہارے بزرگ، تمہارے دین کے بڑے جس قسم کے کپڑے، جس قسم کی چیزیں پہنتے ہو وہ پہننا مسنون ہے، سمجھنا ہے نہیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پہننا چاہتا تھا وہ اس علاقے کے اعتبار سے تھا، اس وجہ سے ایک چادر اور ایک لنگی مشکل ہو جائے گی یہاں پہننے کے لیے، سردی میں پہننے کے لیے، گرمیوں میں پہننے کے لیے۔ اس وجہ سے علماء نے کہا کہ تمہارے یہاں کے جو علماء جس قسم کے کرتے پاجامہ پہنتے ہو اس قسم کے کرتے پاجامہ پہننا مسنون ہے، باعث ثواب ہے۔ اب آج کل ہمارے یہاں کیسے پہنتے ہیں تو میں نے یہ بتایا کہ اپنے یہاں تو وہ کفنی کرتا جس کو کہتے ہیں کفنی، سمجھ میں آیا نہیں؟ کفنی تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اور پھر کیا ہے پاجامہ۔ اب پاجامہ میں بھی بالکل ایک تو جتنی تمہاری پنڈلیاں ہیں وہ پنڈلیاں بھی دکھ رہی ہو جیسے عورتیں پہنتی ہے، سمجھ میں؟ یا اس سے چھوٹا یا بعض مرتبہ لمبا کہ جتنا تمہارا یہ پاؤں ہے اتنا تمہارا پائنچا بھی سب بڑا ہو، اس قسم مختلف قسم کی یہ چیزیں ہوتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ ہم بھی اسی طریقے سے مختلف پہنتے تھے۔ سہارنپور گئے تو سہارنپور جانے کے بعد وہاں مغلئی پاجامہ کہتے ہیں اس کو، جو اس وقت میں نے پہن رکھا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور یہ کرتا جو یہ کلیوں والا ہوتا ہے وہ سب قاری طیب صاحب کو دیکھو، اگر شیخ کو دیکھو، دوسروں کو دیکھو، سب اسی قسم کے کرتا اور پاجامہ پہنتے ہیں، مغلائی اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس وجہ سے اس مغلائی قسم کے پاجامے کو، مغلائی قسم کے کرتے کو یہ پہننا مسنون ہے، اس لیے کہ اکابرین اسی ڈریس میں ہو رہتے ہیں، اکابرین یہی ڈریس پہنتے ہیں۔ جی ارشاد فرمایا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ خریدا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ خریدا ہے لیکن پہننے کی نوبت نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں تو صرف لنگی پہنی جاتی تھی، اور لنگی بھی سلی ہوئی نہیں کھلی جیسے وہ میواتی حضرات پہنتے ہیں، بنگالی نہیں میواتی۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ خریدا بھی اور پسند بھی فرمایا کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، کھل نہیں جاتا، اچھی طریقے سے پردہ رہتا ہے۔ جی بعض روایتوں میں پہننا بھی وارد ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کس قسم کا تھا۔ وہ کس قسم کا تھا؟ مغلائی تھا کہ پنجابی تھا کہ گجراتی تھا کہ کیا ہے؟ مجھے تو ڈیزائن بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے کیا کہوں۔ جی لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کس قسم کا تھا، اس کی کٹنگ اور سلائی کیسی تھی۔ پھر فرمایا کہ جس ملک میں وہاں کے متقی علماء، جس ملک میں متقی پرہیزگار جس قسم کے لباس پہنتے ہو اس قسم کا لباس پہننا مسنون ہے۔ جی پھر فرمایا کہ جس ملک میں وہاں کے متقی علماء صلحاء
جیسا لباس استعمال کرے ویسا ہی لباس اختیار کرنا سنت کے قریب ہے۔ جیسا پائجامہ وہ پہنے ویسا ہی پائجامہ پہننا چاہیے۔ حضرت شیخ نمبر علام القدو کو اور اسی طریقے سے حضرت مولانا یوسف صاحب وغیرہ کو، ان اکابرین کو ہم نے دیکھا کہ وہ اسی قسم کا کیا پاجامہ پہنتے ہیں، اور اسی قسم کے پاجامے کو مغلائی وہاں کے اس دستور میں، وہاں کی اصطلاح میں، سہارنپور کی اصطلاح میں مغلائی کہتے ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے اس کو۔ جی، جیسا پائجامہ وہ پہنے ویسا ہی پائجامہ پہننا چاہیے، جبکہ وہ خلاف شرع نہ ہو۔ یعنی اگر خلاف شرع ہے، پٹلون کی طرح ہے یا کیا ہے دوسری قسم کے ساتھ ہے، تشبہ ہے، تو یہ ناجائز ہوگا پھر۔ یعنی فساق فجار کفار کا شعار نہ ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نفاق کا اندیشہ۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو شخص نماز میں حاضر نہ ہوتے ان کے بارے میں معلوم کر دے کہ فلاں کا کیا ہوا، نماز میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں نہ آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تحقیق حال کے لیے ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نگرانی بھی فرمایا کرتے تھے، اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کی نگرانی بھی رکھیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے جو خاص تھے، وہ اگر نماز میں نہیں آتے تھے تو پوچھتے تھے بھائی وہ کیوں نہیں آیا۔ حضرت حنظلہ کے متعلق پوچھا وہ کیوں نہیں آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے گئے کہ بھائی کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں آج نماز میں تم کیوں نہیں آئے۔ تو حضرت دیکھا تو وہ حضرت حنظلہ بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں آئے تم، تو کہا کہ مجھے خطرہ ہو گیا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، مجھے خطرہ لگ گیا کہ میری حالت خراب ہو گئی، میری حالت گنہگار ہو گیا ہوں، خطرہ لگ گیا کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہا کہ کیسے معلوم ہوا کہ تم منافق ہو گئے؟ دیکھو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ منافق ہو گئے؟ کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری پوری توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی ہے، اور ہمارے دانے طرف ہمیں جنت محسوس ہوتی ہے، بائیں طرف جہنم محسوس ہوتی ہے۔ کوئی گناہ کا ارادہ نہیں آتا، گناہ کا تصور نہیں آتا، گناہ کی بات ذہن میں نہیں آتی۔ اور جب اس مجلس سے اٹھ کر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر خالہ ممانی اور ساری چیزیں ہمیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی تو ایسا ہوتا ہوگا کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں فکر نہیں ہے۔ ان کو تو فکر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس بیٹھتے ہیں تو ہماری پوری توجہ آخرت کی طرف، پوری توجہ کیا جنت کی طرف، پوری توجہ اللہ کے ذکر کی طرف، اور وہاں سے ہٹے تو ہماری حالت بدل گئی، اور یہ حالت بدلنا منافقت نہیں تو اور ہے کیا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا نافقر حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارے یار جو تم اپنی حالت بتا رہے ہو مجھے بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، میں بھی منافق ہو گیا، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ چل پڑھ کر اس کو دیکھو کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو شخص نماز میں حاضر نہ ہوتے ان کے بارے میں معلوم کرتے کہ فلانے کا کیا ہوا، نماز میں نہیں آیا۔ یہاں پہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ یا تو وہ مکہ میں جا کر پڑھ لیتا ہوگا یا مدینہ میں جا کر پڑھ لیتا ہوگا۔ میں آتا ہوں دیکھتا ہوں، میں نے پہلے کہا تھا کہ دورے والے پہلی صف میں اور دارالفتہ والے پہلی صف میں، 40 آدمی عام سے ایک صف میں آ جاتے ہیں، لیکن 3 یا 4 دکھتے ہیں، باقی دوسرے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر ہوتے ہیں۔ کیا ہے اور یہ مجلس بھی میرا خیال ہے بنی کر دینی چاہیے۔ دیکھو 25 آدمی کو لے کر بیٹھ کر کیا کرنا ہے، اپنا گھومو پھرو ذرا، اچھا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے کہ بیچارے دور دور سے آتے ہیں، تم لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے، کیا کریں جی۔
ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں نہ آ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تحقیق حال کے لیے ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے ان کے بارے میں معلوم کیا۔ انہوں نے بتلایا کہ وہ بیٹھے کونے میں رو رہے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی حنظلہ نماز میں کیوں نہیں آئے، تو بتایا گیا کہ حنظلہ نماز میں کیوں نہیں آئے، پوچھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ کی خبر نکالنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں گئے تو گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی حنظلہ کہاں ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ وہ کونے میں کوٹھری میں وہ بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوٹھری میں گیا، پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو، کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف کچھ نہیں، لیکن میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں ایمان سے خالی ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا، مجھے تو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگنے لگا، میں منافق ہو گیا، اس وجہ سے میں ڈر رہا ہوں اور اس وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں جا رہا۔ یہ حضرت حنظلہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ جی، گھر والوں سے ان کے بارے میں معلوم کیا، انہوں نے بتلایا کہ وہ بیٹھے کونے میں رو رہے ہیں۔ یہ ان کے پاس گئے اور پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی حضرت حنظلہ صرف اس لیے رو رہے کہ انہوں نے اپنی حالت غلط دیکھی، غفلت دیکھی کچھ بھی، تو غفلت دیکھنے کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ ہو گئے، اور ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں کیا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنے دور ہو گئے۔ کتنا مردم کی تیاری ہے، چل بس کر لو، چلو کل کو صحیح۔ بہرحال آدمی کو اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے۔ دیکھو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنہگار نہیں ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق نہیں ہے، لیکن ذرا سی منافقین کسی حالت محسوس ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کے لیے سمجھ لیا کہ میں تو منافق ہو گیا۔ ابھی جائیں گے حضرت ابوبکر بھی کہیں گے، پھر حضرت ابوبکر بھی کہیں گے یہ حال تو میرا بھی ہے، اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، لمبی حدیث ہے۔ بہرحال آئندہ کل چھٹی ہوگی، آئندہ کل جانا ہے، سمجھنا پرسوں صحیح۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔